السلام علیکم، یہ سیف الرحمان ہے۔ بات ہوتی رہتی ہے آپ سے، آپ لوگ ہم سے ماشاءاللہ زیادہ ذہین ہیں، سننے والے دیکھنے والے۔ میرا ہمیشہ سے یہ سٹینڈرڈ رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں دل و جان سے، 30-40 سال کا ایکسپیرینس ہے صحافت کا اپنے جونیئرز کو میں یہ ہمیشہ کہتا رہا کہ ہمارے قارئین، ہماری خبریں پڑھنے والے اور ہماری باتیں سننے والے ٹی وی پہ یوٹیوب پہ ہم سے زیادہ ذہین ہیں، کیونکہ وہ بنظر غیر جائزہ لیتے ہیں، ادھر ادھر چیزیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس میں سے صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے تناظر میں جو بات سمجھ رہے ہوتے ہیں پوری دانست میں اور نیک نیتی سے آپ کے سامنے گوشے گزار کر دیتے ہیں۔ آج کے جو موضوعات ہیں وہ 2-3 ہاٹ ٹاپکس ہیں۔ آج تو ایک سب سے بڑا اہم ٹاپک تو جو ساری دنیا اس کا تذکرہ کر رہی ہے وہ تو بجٹ ہے۔ بجٹ 2000 وفاقی بجٹ 2023-2024 کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 4 ماہ کے لیے ہے، پھر اس کے بعد الیکشن آ جائیں گے، عام انتخابات، پھر آگے کیا ہوگا اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ آج وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ بجٹ پیش کیا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے کہ آج جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی جو آبزرویشن آئی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی جی، پاناما لیکس جو بڑی مشہور زمانہ بدنام زمانہ، جس میں تا حیات نااہلی ہوگی نواز شریف کی اور ان کے بارے میں افسانے بھی لکھے گئے ججمنٹ میں، جبکہ کبھی بھی کوئی جج، دنیا کا کوئی بھی جج، بھلے وہ کائنات کا سب سے عظیم ترین وہ مفکر ہو، فلاسفر ہو، وہ کبھی بھی کوئی ذاتی سٹوریاں یا کسی کی مماثلت، یہ گاڈ فادر ہے، یہ ڈان ہے، یہ فلاں ہے، اس طرح کی باتیں نہیں لکھتے ججمنٹ میں۔ وہ کہتا ہے جی شواہد اکٹھے ہوئے، شواہد کی بنیاد پر اور کروبریٹنگ ایویڈنس کی بنیاد پر یہ شخص جو ملزم ہمارے سامنے ہے یہ مجرم قرار پایا۔ صادق و امین کی بھی باتیں نہیں ہوتی، نہیں چلے وہ ہو گئیں۔ اعلیٰ میرا سپریم کورٹ کو ڈسکریج کرنی چاہیے تھی یہ باتیں، جو ہمارے کوئی ماضی میں بڑے جذباتی قسم کے جو لیڈر تھے جنہوں نے ضرور سے زیادہ ہمارا معاشرے کو صادقائز اور امینائز کرنے کی کوشش کی، یعنی ان کو کام میں نہ لگایا بلکہ غیر صحت مندانہ بحث میں لگا دیا۔ تو اس میں بلکہ یہ جوڈیشری کا تو کام ہی ماڈریٹ کرنا ہے چیزوں کو۔ بہرحال وہ ہوا، وہ بات بھی آئی، اس میں کہا گیا جی 436 افراد کا ذکر آیا تھا پاناما لیکس میں، تو ایک ہی فرد کو چن لیا گیا اور باقی چھوڑ دیا گیا۔ اب ان دونوں موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ تیسرا ویسے ایک موضوع ہے، اگر موقع مناسبت ہوئی تو آج بات کر لیں گے، نہیں تو کسی اور بھی لوگ میں کر لیں گے۔ تو وہ یہ ہے کہ بجٹ ہے، بجٹ ایک فیل گڈ بجٹ ہے۔ مجھے سوال کیا کہ ایک ٹی وی پروگرام میں کہ کیا یہ بجٹ عوام دوست ہے، عوام دشمن ہے؟ میں نے کہا بھائی ان بحثوں پہ ہم کیوں پڑھتے ہیں کہ عوام دوست ہے، عوام دشمن ہے؟ حکومت وقت جو بھی ہوتی ہے، 13 جماعتوں کی ہو، 1 کی ہو، 2 کی ہو، 4 جماعتوں کی ہو، مطلب بھانمتی کا کنبہ ہو، جوڑا ہو آپس میں، حکومت کو کچھ نہ کچھ تو عوام کے لیے کرنا پڑتا ہے، جھوٹ بول کے، سچ بول کے۔ پہلے تو ماضی کی حکومت کو لے لیں، وہاں پہ 7 مہینے کھلواڑ ہوا، اور پھر وہ جو ہمارے ہاں رستو تھے وزیر خزانہ کے عمر اسد، ان کو خود نکالا گیا۔ 7 مہینے عوام کے ضائع کیے گئے۔ 3-4 سال کا، 5 سال کا مینڈیٹ تو ہوتا ہے جس میں تقریباً عملاً 4 سال ہوتے ہیں حکومت کے، تو 7 مہینے کھلواڑ کیا گیا اور اس میں کہا گیا جی تم وزیر خزانہ کے قابل ہی نہیں ہو۔ یعنی تجربات کیے گئے اور وعدے بھی کیے گئے تھے، 50 لاکھ نوکریاں، 1 کروڑ گھر، جو کچھ بھی تھا کچھ بھی نہ ہوا۔ ہمیں خود اس زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ جی ہمارے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں کہتے تھے براہ راست ہمارے ٹی وی پروگرام میں، جب چائے کا وقفہ ہوتا تھا اس وقت کہتے تھے، بعد میں بھی ملتے تھے، وہ کہتے تھے جی ہم سے معیشت تو مینج نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی احساس پروگرام یا BISP یا کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ دیتے جائیں۔ تو اب کا بجٹ بھی جو آیا اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں سرکاری ملازمین کو 1 سے 16 جو گریڈ کے ہیں ان کو 35% ان کی تنخواہیں بڑھائی گئیں، جو 17 سے 22 تک ہیں ان کی 30% بڑھائی گئیں۔ اولڈ ایج کی بینیفٹ جو ہے وہ بھی اس میں توقعات تو تھی کہ 15,000 پر جائے گی، لیکن حکومت کے پاس چونکہ خزانہ بھی ان کے پاس پیسہ کم ہے، وہ 10,000 کر دی گئی۔ لیکن بہرحال یہ کہا گیا کہ جی یہ تو ایسے ایک فج فگر ہے، نہیں ہوگا۔ میرا تو خیال ہے یہ ہمیں 1 آدھ ماہ تک جتنے بھی لوگ اولڈ ایج کے
بینیفٹ لے رہے ہیں ان کو 10,000 ملنی شروع ہو جائے گی، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اسی طرح جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں وہ بھی ایک حقیقت ہے، اس میں پھر فسانہ کہاں آ گیا اور جھوٹ کہاں آ گیا۔ البتہ یہ ہے کہ اور بھی بہت سے اقدامات کیے گئے، یوتھ امپاورمنٹ پرائم منسٹر کی ماضی میں بھی اس حکومت جو لیڈ کر رہی ہے اس وقت، جو پارٹی لیڈ کر رہی ہے، اس کی یوتھ امپاورمنٹ اسکیم تھی، لیپ ٹاپ اسکیم تھی۔ اب ایک فوکس آئی ٹی پہ بھی کیا جا رہا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی آئی ٹی کی وجہ سے۔ جیسے میں نے بتایا کہ چین ہم گئے، ہواوے کمپنی گئے، بی وائی ڈی گئے، بی وائی ڈی نے تو امریکہ کی ٹیسلا کو کراس کر لیا پروڈکشن اور سیلز میں۔ تو حالانکہ ٹیسلا بھی ایک جن ہے پورا معاشی، بہت بڑا بین الاقوامی۔ تو اس کے علاوہ ہواوے میں تو ہمیں پتہ چلا کہ 5G ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں، انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کی، وہ 6G 7G 8G کی طرف چل پڑے ہیں، روانہ گامزن ہیں بڑی تیزی سے۔ تو یہ آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی ہم دنیا میں، چلو ہم فتوحات نہیں حاصل کرتے، فتوحات کا ہمیں شوق تو بڑا ہے، کم سے کم ہم ایک بہت بڑا نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں، احتیاج محتاجی سے نکل سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی حکومت پورا فوکس کر رہی ہے، جیسا کہ بجٹ میں اسحاق ڈار صاحب نے بتایا ہے، اور بھی کچھ سیکٹرز کو امپاور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو مسائل تو ہیں، فیل گڈ میں اس لیے سے کہہ رہا ہوں کہ دشمن عوام دوست یہ باتیں چھوڑیں۔ تو فیل گڈ اس میں یہ مجھے ہوا کہ ایک بات پہ اب جو فوکس کیا گیا وہ مجھے اچھی لگی، جس پہ میں نے ماضی میں کافی وزراء اعظم کو کہتا رہا کہ دنیا کے کئی ممالک ہیں جن کے پاس تو ایک نیچرل ریسورس بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کے جی ڈی پی اتنے زیادہ ہیں کہ کئی ملکوں کو وہ خرید سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس تو ایک اتنی بڑی جو نیچرل ریسورس نمبر 1 موجود ہے، یعنی زراعت، لینڈ میس اتنا بڑا آپاشی کا نظام، اگر ہم قدرت کو ہارنس کر لیں، بی فرینڈ کر لیں، تو پھر کیا نہیں ہم کر سکتے۔ اس میں سے ہم اتنا سرپلس اضافی آمدنی پیدا کر لیں گے اجناس کے ذریعے، اس میں ویلیو ایڈیشن کریں۔ اس کی بھی بات آج اسحاق ڈار صاحب نے کی کہ ایگرو بیسڈ انڈسٹری کو اس کے لیے ہم نے رقم بھی مختص کی ہے اور اس کو توانا کریں گے، تاکہ بہت سی چیزیں دیکھیں، فروٹ کو اگر کین کر لیا جائے، سبزیوں کو پریزرو کر لیا جائے، اور اس طرح کی بہت سی ٹریٹمنٹ کر کے آپ کے ہاں زرعی اجناس، زرعی پروڈیوس جو ہے اس کو کر لیا جائے، تو خربوں ڈالر پاکستان کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ایک لفظ پہ فوکس کیا گیا وہ یہ تھا کہ صنعت لگانے میں بھی تو 2-3 سال لگ جاتے ہیں۔ زراعت کا تو جسٹیشن پیریڈ انہوں نے بڑا اچھا کہا، عرف عام میں اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈے میں بچہ پیدا ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ جسٹیشن پیریڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی کام کا آغاز کیا جائے تو اس کا انجام بہت لمبا، انجام جلدی حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے بہت سی فصلیں سوائے گنے کے یا کوئی اور، وہ 3-4 ماہ کی ہوتی ہیں، تو 3-4 ماہ کے اندر جو اہداف حاصل ہو سکتے ہیں ان پہ کیوں نہ فوکس کیا جائے۔ شکر الحمدللہ کہ آپ کی حکومت نے اس پہ فوکس کیا ہے اور زراعت پہ پوری توجہ دی جا رہی ہے۔ 50,000 ٹیوب ویلوں کو سولر توانائی پہ منتقل کیا جائے گا، اور سولر توانائی بے شمار حاصل ہے پاکستان کو یہاں پہ، اور اس پہ اگر ہو جائے، اور جیسے کہ آن فارم واٹر اسکیم ہے، واٹر کی اسکیمز بنائی جا رہی ہیں واٹر مینجمنٹ کی، تو ان پہ کام کیا جائے تو ہم اگلے 6 ماہ سال کے اندر کافی حد تک خود کفالت کی طرف پہلا قدم اٹھا چکے ہوں گے۔